بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کلاسیکل نظریہ روزگار میں شاہ کی منڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں آپ نے سنا تھا کہ سیز لا جو کلاسیکل کا مین پلر ہے، اس کا ہم نے بارٹر سسٹم اور زری سسٹم کے تحت جائزہ لیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل نظریہ روزگار میں اشاع کی منڈی کیا ہے۔ کلاسیکل نظریہ روزگار میں اشاع کی منڈی یعنی اشاع کی منڈی کو حقیقی شعبہ یا ریئل سیکٹر یا شعبہ پیداوار سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کلاسیکل معیشت دانوں کی معیشت کی پیداوار کے بارے میں خیالات زیر بحث لائیں گے۔ آج اس میں ہم جزیاتی معاشیات کا تجربے کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ فرم کی پیداوار کیوں کا انحصار محنت کی اکائیوں سے ہے۔ عزیز طلباء، ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈائیگرام بھی بنا کر دکھاؤں گا۔ جس طریقے سے ہم نے کلاسیکل نظریہ روزگار میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ Q is equal to function of L، یعنی کلاسیکل نظریہ روزگار میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کوانٹٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کس کے اوپر؟ لیبر کے اوپر۔ جوں ہم لیبر کی مقدار کو بڑھاتے جائیں گے، ہماری پروڈکشن میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور کلاسیکل کے نزدیک جو ہم نے کہا تھا کہ y is equal to function of L، ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم، لائک ادر فیکٹرز جتنی بھی ہیں ان کو اگر ہم رکھ دیں، کانسٹنٹ رکھ دیں، تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا یہ جو کلاسیکل پروڈکشن فنکشن ہے ترتیب ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم، دین لیبر انکریز، our production also increase like as this diagram۔ یہاں پر آپ کا لیبر ہے ایکس ایکسس کے ساتھ، اور یہاں پر آپ کا وائی۔ اب جوں لیبر کی اکائیاں لگاتے جائیں گے، y is equal to function of L، ڈیکریزنگ ریٹ سے اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پر آپ دیکھیں کہ لیبر کی ایک مقدار بتائی تو پروڈکشن میں y 1 کا اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جوں لیبر کو ہم بڑھاتے جائیں گے، گرتی ہوئی شرح سے اضافہ ہوتا جائے گا، اور ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو جائے گی۔ سو یہ اے بی اور سی پوائنٹ اسی طریقے سے ڈسکس ہو رہے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ایک میکسیمم لیول ہے این جو 3 ہے، یعنی یہ جو آپ کا ڈی پوائنٹ ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پروڈکشن فنکشن جو ہے وہ آپ کا کس طریقے سے اس نے عمل کیا، اور یہاں پر آپ کا y is equal to function of L ہو گیا۔ اگر ہم یہاں پر کہیں گے آپ کی بک کے مطابق کہ ہر مزدور کو اس کا معاوضہ اس کی مختتم پیداوار کے برابر ملتا ہے، اور جہاں پر میکسیمم لیول ہوگا مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر، فار ایگزامپل یہ پہلی اکائی تھی L1، یہ دوسری اکائی ہے L3، تو یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر یہ تقریباً ایسے آ رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلاسیکل پروڈکشن فنکشنز میں محنت کی منڈی کیا ہے، کہ کلاسیکل نظریہ روزگار میں اشاع کی منڈی یعنی ایگریگیٹ آؤٹ پٹ ڈیپینڈز اپان لیبر، سنگل فیکٹر آف پروڈکشن، ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم۔ اسی طریقے سے آپ اپنی بک میں اس کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لیبر کو ہم بڑھاتے جاتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن میں گرتی ہوئی شرح سے
اضافہ ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو اب آپ کے سامنے میں ڈسکس کرتا ہوں وہ ہے کلاسیکل نظریہ روزگار میں محنت کی مفتی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے جی، یہ دیکھ رہے ہوں گے مختلف ایئر میں مختلف یونیورسٹی میں آیا تھا، دا لیبر مارکیٹ ان کلاسیکل ماڈل۔ اس سلسلے میں ہم سب محنت کی طلب پھر زیر بحث لائیں گے، اور رسد بھی اس میں ڈسکس ہوگی، پھر محنت کی طلب کا ایک انفرادی فرم کے سلسلے میں، اور پھر مجموعی طور پر زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے فرم کی جانب سے محنت کی طلب، دی ڈیمانڈ فار لیبر۔ تھوڑا سا یہ آپ کی ریڈنگ غور سے پڑھیے گا کہ جزیاتی معاشیات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ایک فرم جو محنت کی اکائیوں کو لگاتار لگا رہی ہو یا محنت کی اکائیاں طلب کر رہی ہو، تو وہ اس حد تک مزدور لگائے گی کہ آخری مزدور کی مالیت مختتم پیداوار VMP اور منڈی میں رائج اجرتیں WO جو کہ مکمل مقابلے کی وجہ سے یکساں لیتی ہیں، آپس میں برابر ہو جاتی ہیں، یعنی ویلیو آف مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر از اکول ٹو WO۔ چونکہ ویلیو آف مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر از اکول ٹو مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر ملٹیپلائی بائی پرائس ہے، لہٰذا MPL ڈاٹ P از اکول ٹو WO۔ یہاں پر W کون سی ہے؟ نامینل ویجز۔ جس وقت ہم پرائسز سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ کون سی بن جائے گی؟ آپ کی ریئل ویجز۔ سو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈرائیو ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کا انحصار میں مختتم پیداوار مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر پر ہے۔ یہاں پر اگر آپ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھیں، جس طرح یہ ڈائیگرام ہم نے بنائی تھی اس سے ریلیٹڈ ایک ڈائیگرام ہے کہ مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر وائی ایکسس سے ہے اور یہاں پر ایل ہے۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر کی جو لائن ہے وہ ڈکلائننگ میں ہے، یعنی نیگیٹو سلوپ میں ہے، اور یہاں پر ریئل ویجز ہیں، اس کی مختلف سٹیجز ہیں، W1 W2 اسٹار W3 اسٹار۔ مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر وہاں پر ہی برابر ہوتی ہے جہاں پر W2 اسٹار۔ یہاں پر اگر چلے جائیں تو MPL گریٹر دین W2 ہو جائے گی، اور اگر نیچے کی طرف آئیں تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ MPL لیس دین W2 ہے، لہٰذا ایکولیبرم لیول وہاں پر ہے جہاں پر مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر از اکول ٹو W2 ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہم یہاں پر یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں جو اس کا سیکنڈ ہے، یعنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار لیبر۔ ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار لیبر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ معیشت یا منڈی میں موجود تمام فرموں کی محنت کی طلب کے خطوط کو افقی طور پر جمع کرنے سے ہمیں محنت کی مجموعی طلب کا خط حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار لیبر اے فنکشن آف W/P، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت ہم کسی چیز کا ڈیریویٹو لیں وہ نیگیٹو سینس میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لیس دین زیرو ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم ڈائیگرام کی مدد سے واضح کریں تو کچھ اس طریقے سے بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ہے آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار یہ کچھ لائن اس قسم کی بنی گی، یہاں پر آپ کا لیبر ہے اور یہاں پر آپ کی ریئل ویجز ہے، اور آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار لیبر اے فنکشن آف W/P۔ تھیوری کیا ہے کہ W/P میں اگر اضافہ ہوگا تو آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار لیبر میں کمی ہو جائے گی، اگر W/P میں کمی ہو گئی تو آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار لیبر میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہوگا۔ سو دا ریلیشن شپ بٹوین W/P اینڈ ADL از کالڈ دا نیگیٹو ریلیشن شپ۔ جو چیز نیگیٹو ریلیشن میں ہوتی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی لائن کیا ہوتی ہے؟ کچھ نیگیٹو، یعنی یہ جو لائن ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ADL از اکول ٹو فنکشن آف W/P کیا ہے؟ آپ کا نیگیٹیولی سلوپ میں ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیریویٹو آف ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار لیبر ود رسپیکٹ ٹو ڈیریویٹو آف ریئل ویجز وچ از لیس دین زیرو۔ یہ ہو گیا جی آپ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار لیبر۔ اسی کے ساتھ یہ تو ایک اس کا پارٹ ہو گیا جی، دوسرے پارٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریگیٹ سپلائی آف
लेबर, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर में आप के पहले मैं डिफाइन कर सकता हूँ ASL अ फंक्शन ऑफ W ओवर P, यानी W ओवर P में अगर इजाफा होगा, रियल वेजेस में इजाफा होगा तो एग्रीगेट सप्लाई यानी वर्कर हजरात ज़्यादा काम करने की तरफ राग़िब होंगे, और अगर W ओवर P में कमी होगी तो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर में भी कमी वाक़ हो सकती है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन W ओवर P एंड ASL इज कॉल्ड द पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब अगर आप डायग्राम के ज़रिए बनाना चाहें तो आपने ये देखा कि यहाँ पर आपकी लेबर है और यहाँ पर आपकी रियल वेजेस है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी जो लाइन बनाएं, जो चीज़ पॉजिटिव होती है तो उसका लाइन ये बनती है ASL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W ओवर P। सो डेरिवेटिव ऑफ ASL with respect to derivative of real wages which is greater than 0। तो अजीज़ तलबा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर जो है इसके साथ जो है करती है, यानी क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक जो अब हम ग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन करती है रियल वेजेस के ऊपर और एग्रीगेट सप्लाई कर भी डिपेंड करती है रियल वेज। एक है नेगेटिव स्लोप में और एक है आपकी पॉजिटिव स्लोप में। ये हो गया जी मेहनत की मंडी और ये होगी आपकी किसकी मंडी, रसद की मंडी। इसको हम कह सकते हैं कि आपकी ये कौन सी मंडी है, मेहनत की मजमूई तलब, क्योंकि हम एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ होल इकानमी का डिस्कस कर रहे हैं। मेहनत की मजमूई तलब है और इसको हम कहेंगे मेहनत की मजमूई रसद। ठीक हो गया जी, ये मेहनत की मजमूई रसद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से भरपूर इस्तेफादा करेंगे और अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो इसमें मज़ीद बेहतरी की खातिर मुझे आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से इसको मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया जी आपका जो था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। अच्छा जी, ये मेहनत की तलब, मजमूई तलब, मेहनत की मजमूई रसद, और आज हम इसका एक मेहनत की मंडी का तवाज़ुन भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट किस तरीके से हो सकता है, जिस तरह आपके सामने हम मजमूई तलब और मजमूई रसद को बयान किया, इस तरह हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट क्या है। यहाँ आपकी आ जाएगी जी DL और SL, और वहाँ पर आपकी आ जाएगी रियल वेजेस। और अगर आप नेगेटिव स्लोप में ये करें तो आप इसको कहेंगे ADL फंक्शन ऑफ W ओवर P है, और इसको इस तरीके से करें तो आप कहेंगे कि ASL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W ओवर P है। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हम कहते हैं DL इज इक्वल टू SL, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम इसको कहते हैं कि ये आपका इक्विलिब्रियम W ओवर P स्टार। अगर किसी वक्त इसका तवाज़ुन ऊपर की तरफ हो जाए या नीचे की तरफ हो जाए, अगर ये ऊपर की तरफ तवाज़ुन हो जाए तो हम कहते हैं जी कि मसलन GH शक्ल में यहाँ पर अगर हो जाए W ओवर P जो है आपका 2 है,
تو اس پوائنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایس ایل گریٹر دین ڈی ایل، لیکن کلاسیکل ماہرین کے مطابق خودکار قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دوبارہ توازن کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سم ٹائم آپ کا ایکویلبرم یہاں پر واقع ہو گیا، یعنی ایم اور این شکل میں، تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ فار لیبر گریٹر دین سپلائی آف لیبر، یہ W/P، یہ اگر آپ کا 2 تھا تو اس کو 1 کے لیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ خودکار آٹومیٹک میکینزم ایسا انوالو ہوتا ہے کہ ہم پھر دوبارہ ایکویلبرم لیول کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ آپ کے سامنے آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کون سی چیز کہ کلاسیکل پروڈکشن فنکشنز کیا ہوتا ہے، یعنی کلاسیکل نظریہ روزگار میں اشیاء کی منڈی کیا ہے، اور y = فنکشن آف L کیا ہے۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا جی کہ کلاسیکل پروڈکشن فنکشن کے یہ مختلف پوائنٹ ہے کہ L1 سے L4 اس کی ساری ایکسپلینیشن ہے۔ کلاسیکل نظریہ روزگار میں محنت کی منڈی کیا ہے، فرم کی جانب سے محنت کی طلب، یعنی فرم کا لفظ آ گیا تو مائکرو اکنامکس کے حوالے سے ہم نے کہنا ہے کہ MPL = فنکشن آف W ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم نے کہا جی کہ ایک فرم لیبر کو وہاں پر معاوضہ دیتی ہے جہاں پر اس کی ماڈل پروڈکٹیوٹی آف لیبر اس کی ویجز کے برابر ہو جائے۔ پھر ہم نے پڑھا جی کہ کلاسیکل کے نزدیک محنت کی مجموعی طلب ADL = فنکشن آف W، اور بھی آپ کے سامنے لائن بنائی۔ اسی طریقے سے محنت کی مجموعی رسد اور محنت کی منڈی کا توازن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر SL اور DL ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں آپ نے کچھ ڈائیگرام کے ذریعے کلاسیکل اکانومی کو ڈسکس کیا، تو اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ شکوک و شبہات یا کوئی آپ کو کوشچن یا کیوریز ہوں تو آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں یا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں مزید کس طریقے سے بہتری کر جائے گی۔ کبھی ٹائم مطلب ہے کہ جو ہے اس میں چاہتا ہوں کہ سارے جتنے بھی طلباء ہیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، بکس لے لیں، تاکہ ہم جو کمی بیشی ہے جو آپ کو لیکچر سمجھ نہیں آ رہا اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔